پروفیسر صاحب، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تشکیل پاکستان کے تھوڑا ہی عرصہ بعد آپ کو کمیونسٹ قرار دے دیا گیا. یہ کیسے ہوا تھا؟ آپ تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان کمیونسٹ. پھر آپ کو کمیونسٹ کیسے قرار دے دیا گیا؟ جیسے مجھے کافر قرار دے دیا گیا لگا تھا کمیونسٹ. اور بڑی دلچسپ ہے وہ داستان. میرا خیال ہے میں نے اتنا تو کہہ دیا ہوگا کہ کمیونسٹ قرار دیا تھا، یہ شاید بتایا نہیں تھا کہ ہوا کیا تھا. تشکیل پاکستان کے بعد مرکزی حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن مقرر کیا کہ وہ یہ سفارشیں کریں کہ ملازمین کی تنخواہوں کا سکیل کیا ہونا چاہیے. جسٹس منیر مرحوم اس کے چیئرمین تھے. اب مجھے معلوم نہیں اس وقت وہ جسٹس ہائی کورٹ کے تھے یا کس، بہرحال وہ چیئرمین تھے. تو یہ کمیشن کراچی گیا تو سینٹرل گورنمنٹ کی سیکریٹریٹ کے ملازموں کی تنخواہوں کے سکیل متعین کرنے کا سوال درپیش تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جو صاحب متعلق ہوں اس سوال سے، اس مسئلے سے، جن کا یہ ہیڈ ہو، انہیں بھیج دیجئے تاکہ اس مسئلے پہ ہم کچھ ڈسکس کر سکیں. سیکریٹریٹ کی ملازمت کا یہ سروس کے میٹر جو تھے وہ میرے ہی متعلق تھے. تو میرے سیکرٹری نے مجھے ان کی طرف بھیج دیا. تو انہوں نے پہلا ہی سوال یہ کیا، وہ غالباً واقف تھے میرے، کیونکہ وہ بڑے احترام سے پیش آئے تھے. سوال بھی انہوں نے بڑے پروقار طریقے سے کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سینٹرل گورنمنٹ کا ملازم کم از کم درجے کا بھی آپ کہیے، وہاں سے ہم بات شروع کریں گے، کہ آپ کے خیال میں اس کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے. میں نے کہا صاحب یہ سوال خیال کا نہیں ہے، نہ آپ کے خیال کا نہ میرے خیال کا، یہ تخیلاتی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں میری طرف کس سازمان کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک واقعاتی چیز ہے، اس کا جواب فیکٹس کی روح سے سامنے ہمارے آئے گا، خیال کا سوال نہیں ہے اس میں. کہنے لگے جی وہ پھر کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ کو غالباً علم ہوگا میں سروس میٹر ڈیل کرتا ہوں. جو بھی ملازمت کے لیے آتا ہے آپ حضرات نے ایک فارم دیا ہوا ہے کہ اس پہ اس کے دستخط لیا کرو، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میں کوئی اور ایسا کام نہیں کروں گا جس سے کچھ آمدنی مجھے ہو، اور میں 24 گھنٹے کا ملازم سرکار ہوں. تو 24 گھنٹے کا وہ ہمارا ملازم ہے، اور وہ اس اقرار نامے کی روح سے کچھ اور کر نہیں سکتا جس سے اس کو کچھ یافت ہو. اب اگر کم از کم بھی آپ اس کی فیملی لیں تو ایک اس کی بیوی، چلیے 2 بچے ہی صحیح. تو یہ جو ہیں اس نے ان کا پیٹ پالنا ہے، اس میں جو ہم نے اسے دینا ہے، کیونکہ اور تو نہ ملازمت کر سکتا ہے نہ یافت کا کوئی ذریعہ اختیار کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے سیدھی بات ہے، سوال نہیں کہ آپ کے خیال میں کتنا ہونا چاہیے، میرے خیال میں کتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ اس چھوٹی سی فیملی کا مہینے بھر کا خرچ کیا ہے. کہنے لگے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا جی بڑا آسان ہے یہ تو. چلیے اٹھ کے چلتے ہیں بازار میں. راشن جو ہے وہ متعین ہوا ہے. یہ اتنی سی چھوٹی سی فیملی کے متعلق ہم طے کر لیتے ہیں کہ کتنا آٹا چاہیے، کتنی دال چاہیے، کتنا گھی چاہیے، ضروریات زندگی کتنی چاہیے، اور یہ جا کے ان دکانداروں سے پوچھ لیتے ہیں. پھر اس میں ہم دودھ کا اور یہ میڈیکل کا اور تعلیم کا ایڈ کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کی میزان کر لیں گے. تو جو وہ میزان آئے گی یہ وہ کم از کم تنخواہ ہونی چاہیے جو ایک چھوٹے سے چھوٹے ملازم سرکار کو یہاں ہمارے ہاں ملنا چاہیے. اور اس کے بعد جوں اس کے اخراجات میں جس رفتار سے زیادتی بڑھوتی ہوتی چلی جائے، اضافہ ہوتا چلا جائے، اسی رفتار سے جسے آپ انکریمنٹ کہتے ہیں، وہ انکریمنٹ کیا ہے، اسی رفتار سے اس کا یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑھتا چلا جانا چاہیے. تو میں نے کہا یہ بات سوال خیال کا نہیں ہے، یہ واقعاتی چیز ہے.
یوں طے ہونا چاہیے اس مسئلے کو. کہنے لگی جی بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، بڑی عمدہ معقول یہ اسکیم ہے آپ کی، بہت اچھا ہے، ہم اس پہ غور کریں گے اور آپ کو پھر دوبارہ تکلیف دیں گے. میں اسی وقت سمجھ گیا، میں نے کہا اب یہ تکلیف نہیں دی جائے گی. میں آ گیا. شام کے قریب میرے سیکٹری نے، وہ انگریز تھا، اس نے مجھے بلایا. کہنے لگے وہ آج گئے تھے تم کمیشن میں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے وہاں کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا کیا بات ہو گئی جی؟ کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس شخص کو آپ نے بھیجا تھا وہ تو کمیونسٹ ہے. کہنے لگا کیا کیا تھا تم نے وہاں، کمیونسٹ بنے ہوئے ہو؟ تو میں نے بتایا جی تھی اتنی سی بات تھی جو میں نے ان سے کہی تھی، اب معلوم نہیں کیا. تو اس نے بھی کہا کہ پھر یہ کمیونزم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا اگر یہی کمیونزم ہے نا تو پھر میں آپ سب کمیونسٹ ہونے چاہیے یہاں سب. مجھے یا یہ بتا دیجیے اس کا جواب کیا ہے کہ جس کو آپ نے ملازم رکھا ہے اور ملازمت کہیں کر نہیں سکتا اور ذریعہ آمدنی کوئی اس کا ہے نہیں، یہ کم از کم فیملی ہے اس کی، شام کے بچے تو وہ ہے نہیں کہ مٹی کھا کے گزارا کریں گے. اگر ہم انہیں نہیں دیں گے تو پھر وہ کوئی اور طریقے اختیار کریں گے. یہ آپ نہ دیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، کمیونسٹ کی بات نہ مانیے. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے کہا آپ کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کھولنا پڑے گا یہاں، اور پھر یہ سلسلہ چل سو چل. نہ آپ یہ علاج کریں گے جو آج کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو کمیونسٹوں کا کہہ دیا نا آپ نے، نہ اس مسئلے کا حل ہوگا کوئی. وہ حل پھر آپ تلاش کریں گے اور اسے آپ خلاف قانون قرار دیں گے اور چلے گا یہ قصہ شروع سے آخر تک. وہ مسکرایا، کہنے لگا تمہاری یہ باتیں کون سنے گا؟ میں نے کہا میرا سوال نہیں ہے یہ کہ میری سنے گا یا نہیں، مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے جواب دیا. میں نے آج خود تو کچھ نہیں کہا. چنانچہ پھر مجھے دوبارہ نہیں بلایا گیا. تو پھر یہ 60 روپے مہینہ جی ان کی اسکیل جو تھا منیمم مقرر کیا گیا، اور شاید 2 روپے سال کے اس کی ترقی تھی. جی ہاں، اور 120 پر ختم ہو جاتا تھا. 30 سال کی ملازمت کے بعد 120 روپے. اور نتیجہ اس کا یہ کہ 6 مہینے بھی نہیں، اس سے بھی پہلے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو تھا یہ کھولنا پڑا. تو یوں میں یہاں سب سے پہلے کمیونسٹ قرار پایا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو بات ہو گئی راز. ہاں یہ راز کی بات. دوسری ایک اور راز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیجیے. آپ نے کہا تھا کہ تقسیم ہند سے پہلے طلوع اسلام نہایت بے باکی سے چھایا ہوتا رہا، نہ انگریز نے اس کا کوئی مواخذہ کیا نہ ہندو نے. حالانکہ آپ گورنمنٹ سروس میں تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد خود اپنوں کی طرف سے اس پر پابندیاں عائد کرنے کی تدابیر سوچی جا رہی تھی. یہ کون حضرات تھے اور ان کی تدابیر کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ تو اب تک راز ہی چلا آ رہا ہے. اس راز سے بھی آپ پردہ اٹھائیں. کسی بات کو راضی رہنے دیجیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ باتیں آپ یہ جو راز ہیں ان کی نقاب کشائی میرے ہاتھوں سے نہیں ہوتے دیکھی ہوگی. اس کی ایک وجہ تھی. آج میں اس لیے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو حضرات اس میں ملوث تھے یا اس سے متعلق تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، یہاں سے جا چکے ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے. یہ کون حضرات تھے اور یہ کیا واقعہ تھا، اس افسانے کی تمہید جو ہے وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے ڈاکٹر صاحب، جو وہ واقعہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے معزوز ہو جائیں اگر میں وہ تمہید بھی پیش کروں اور پھر اس کا شان نزول بھی عرض کروں. یہ واقعہ ہے صدر ایوب خان مرحوم کے دور کا، اور مقام ہے ایوان صدر، پریزیڈنشل ہاؤس. میں پہلے عرض کر دوں کہ صدر مرحوم، میں کیا عرض کروں، تعلقات ان سے کہوں، مراسم کہوں، وہ بہرحال میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. وہ میری قرآنی فکر سے اپنے سین سی ہونے سے بہت پہلے سے متمسک تھے اور اپریشیٹ کیا کرتے تھے. اور بعد میں تو پھر انہوں نے اسی بنا پہ ایسے تعلقات رکھے جیسے میں اب عرض کروں گا جرات کے ساتھ کہ احترام کے ساتھ وہ ہمیشہ پیش آیا کرتے تھے. مجھے ان کی سیاست سے